یہودیوں کی ایک رسم ہے کہ وہ مرغی کو اپنے سر سے گھما کے اور پھر پتھر پر زندہ مرغی کو مار مار کے قتل کرتے ہیں۔ اسپین میں بڑے مقابلے ہوتے ہیں، وہ کیا ہوتا ہے، چھرا ہاتھ میں ہوتا ہے اور بیل کو چھرا مار کے قتل کیا جاتا ہے۔ جب آپ کہیں کہ یہ کیا ہے، کہتے ہیں یہ ہمارے کھیل ہے، آپ کے لیے کھیل میں جانور کا قتل کرنا جارحانہ طریقے سے یہ جائز ہے، مسلمان کے لیے عبادت کے طور پر جائز ہے۔ ڈنمارک میں آپ دیکھیں، وہاں پر جو ان کی ایک تہوار ہوتی ہے، اس تہوار کے موقع پر وہ کیا کرتے ہیں، ڈولفن مچھلی جو انسان دوست ہے، شریف مچھلی ہے، اور اس کی شکار پہ بھی جب قربانی کے دن قریب آتے ہیں تو یہ اعتراضات مسلمانوں پر شروع ہو جاتے ہیں۔ قربانی کے دنوں میں عام طور پر دو اعتراضات ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اتنا پیسہ خرچ کرتے ہو، اگر پیسہ خرچ کرنے کے بجائے یہ پیسہ آپ نے کسی رفاہی ادارے کو دیا، بلکہ اگر ملک کو دیا تو ملک کا سارا قرضہ اتر جائے گا، تم چڑھاتے رہو ہم اتارتے رہیں گے۔ اس ملک کا قرضہ اگر اتاریں گے تو اگلے دن پھر چڑھ جائے گا۔ غریبوں کی مدد ہو جائے گی، بلا وجہ جانور ذبح کرتے ہو، شہر میں گندگی پھیل جاتی ہے، اور یہ ہے کہ اتنا پیسہ ضائع ہو جاتا ہے۔ ایک اعتراض تو یہ آتا ہے، اور چونکہ ملحدین سے متاثر یا بیچارے ناواقف مسلمان وہ اس اعتراض کو بڑی جلدی سے قبول کر لیتے ہیں کہ بات تو بالکل لاجک کے مطابق بتا رہا ہے۔ تو اس کے بارے میں عرض یہ ہے کہ ایک عبادت دوسری عبادت کا بدل نہیں بن سکتا۔ ایک شخص کہتا ہے کہ میں نماز پڑھوں لیکن روزہ نہ رکھوں، روزہ رکھوں لیکن نماز نہ پڑھوں، تو روزہ نماز کا نعم البدل نہیں بن سکتا، نماز روزے کا بدل نہیں بن سکتا، نعم البدل کیا بدل ہی نہیں بن سکتا۔ میں صدقات دوں لیکن زکوٰۃ نہ دوں، اور میں زکوٰۃ دوں لیکن حج نہ کروں، تو یہ اس کا بدل ہو جائے گا؟ کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہو سکتا۔ ہمارے ایک مولانا آج مجھے بتا رہے تھے، مجھے کہہ رہے تھے کہ وہ اسکول میں پڑھاتے ہیں، کہنے لگے یہ اسکول والے بڑے عجیب لوگ ہیں۔ میں نے کہا کیوں؟ کہا صدقات تو بہت دیتے ہیں لیکن زکوٰۃ نہیں دیتے۔ تو یہ ایک عقل کی بات ہے کہ ایک عبادت دوسرے کا بدل نہیں بن سکتا۔ تو قربانی کے دنوں میں قربانی سے افضل کوئی عمل ہے ہی نہیں، لہٰذا صدقہ اور خیرات یہ قربانی کا بدل نہیں بن سکتا۔ یہ تو مسلمانوں کے لیے ہے۔ اور دوسری بات، ہم نے کب روکا ہے کہ آپ لوگوں کو صدقات نہ دے، زکوٰۃ نہ دے لوگوں کو نفلی صدقات بھی دیں۔ اگر حالات ایسے ہیں کہ مسلمانوں کی ضرورت زیادہ ہے تو نفلی قربانی کے بجائے آپ وہ پیسہ وہاں لگا دیں۔ حالات نارمل ہے تو آپ نفلی قربانی بھی کریں، ہم نے کب روکا ہے؟ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ اس ملک کے اندر اور پوری دنیا میں ایک کرکٹ کا میچ ہوتا ہے، کتنا پیسہ خرچ ہوتا ہے اس کے اوپر، لیکن اس کو کسی نے نہیں کہا کہ یہ پیسہ کسی غریب کو دے، تو کیا فائدہ ہے اس کرکٹ کے میچ کا؟ ہٹلر نے اپنی زندگی میں ایک کام بڑا اچھا کیا ہے۔ یہ کرکٹ کا میچ ہو رہا تھا جرمنی کا، وہ بھی آ کے بیٹھا ہوا ہے، 3 دن تک میچ چل رہا ہے۔ 3 دن کے بعد کہا کیا ہوا؟ اس نے کہا ڈرا ہو گیا۔ ڈرا کیا ہوتا ہے؟ کہتے دونوں برابر ہو گئے۔ اس نے سارے کھلاڑی لائن پہ کھڑے کر کے گولی مار دی، بلا وجہ پورے ملک کو لپیٹ میں لیا ہوا ہے، نتیجہ یہ نکلا۔ اچھا، دنیا بھر میں شراب خانے چل رہے ہیں، کوئی نہیں کہتا کہ یہ چیز تو صحت کے لیے مضر ہے، کتنا پیسہ اس کے اوپر خرچ ہو رہا ہے۔ شراب اور کباب کے محفلوں پہ کتنا پیسہ خرچ ہو رہا ہے، اس کو کوئی نہیں کہے گا کہ یہ پیسہ غریبوں کو دے دو۔ جب قربانی کے دن آتے ہیں نا تو سارے مسلمانوں کی طرف متوجہ ہو جاتے۔ اللہ کا حکم ہے، اللہ کو اس عمل سے زیادہ پسندیدہ کوئی عمل ہے ہی نہیں۔ اب اللہ کو کیوں پسند ہے؟ یہ اللہ کی شان ہے، اس کو جو چیز پسند آ جائے۔ ہم انسان بھی کہتے ہیں نا کہ دل ہے جس پہ آ جائے۔ اب جو لیلا اور مجنون تھے، کہتے ہیں یہ لیلا انتہائی بدصورت تھی لیکن مجنون کو اچھی لگتی تھی۔ اب اللہ کو یہ عمل اچھا لگا ہے، کیوں اچھا لگا ہے؟ اس کی حکمتیں بھی ہے، لیکن ہمیں کیا حکمت کے پیچھے پڑنے کی؟ اللہ نے فرمایا کہ یہ مجھے پسندیدہ ہے، اس سے بڑا کوئی عمل ہے نہیں۔ تو دنیا بھر میں جتنے پیسے ضائع ہو رہے ہیں اس پر کوئی اعتراض نہیں کرے گا، اعتراض کرے گا تو قربانی پہ کرے گا۔ دوسرا اعتراض کہ یہ رحم کے خلاف ہے، یہ ملحدین کا ہے۔ آپ جانوروں پر ظلم کر رہے ہیں، اتنے سارے جانوروں کو ذبح کر کے آپ جانوروں پر ظلم کر رہے ہیں۔ جانور کس نے پیدا کیے؟ اللہ نے۔ اب ہم اللہ سے پوچھتے ہیں یا اللہ آپ نے یہ جانور کیوں پیدا کیے، اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا اللہ الذی جعل لکم الانعام لترکبوا، تاکہ تم اس پر سوار ہو جائے، ومنھا تاکلون، اور اس میں سے تم کھاتے بھی ہو۔
تو اللہ نے کیا حکمت بیان کی؟ ایک تو تمہاری سواری کے لیے اور دوسرا تمہارے کھانے کے لیے۔ اب کھانے کے لیے انسان کو اجازت دے دی کہ انسان ان جانوروں کو، حلال جانوروں کو کھا سکتا ہے۔ کیوں؟ انسان اشرف المخلوقات ہے۔ ہر ایک کی تخلیق کا ایک مقصد ہوتا ہے نا، انسان کی تخلیق کا مقصد اور ہے اور جانوروں کی تخلیق کا مقصد اور ہے۔ انسان کائنات کا مخدوم ہے، اسی لیے یہ چیزیں انسان کے فائدے کے لیے بنائی گئی ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، تو فرمایا ایک تو یہ ہے لِتَرْكَبُوا مِنْهَا، تاکہ تم اس پر سوار ہو جاؤ، وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اور اس میں سے تم کھاتے بھی ہو۔ یہ تمہاری بار برداری کے لیے بھی ہے، تمہاری سواری کے لیے ہے۔ اسی طرح علیہا وعلی الفلک تحملون وتحملوا اثقالکم الی بلد لم تکونوا بالغیہ، تمہاری بوجھ اٹھانے کے لیے ہے۔ تو جب اللہ نے پیدا ہی اس مقصد کے لیے کیا ہے تو اب کسی کو اعتراض کا تک بنتا ہے؟ اب تو اعتراض کا تک ہی نہیں ہونا چاہیے۔ بنانے والے نے بتایا کہ میں نے بنایا ہی اسی مقصد کے لیے ہے تاکہ انسان اس سے فائدہ اٹھا سکے۔ کیوں؟ انسان اشرف المخلوقات ہے، اور اشرف المخلوقات کیوں؟ انسان کی تخلیق کا مقصد ہی الگ ہے۔ اسی لیے ان جانوروں کو انسان کی خدمت کے لیے پیدا کیا ہے اور اس کے لیے بطور غذا کے۔ اچھا چلے جی، آپ کو بڑا شوق ہے ان کو انصاف دلانے کا کہ جانوروں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، جانوروں کے اوپر تشدد ہو رہا ہے، تو چلو گوشت تو آپ بھی کھاتے ہیں، لیکن چلو جو شخص گوشت نہیں کھاتا ہم ان سے پوچھتے ہیں کیا آپ کے گھر میں جو جانور ہے آپ ان کو وہ سہولت دے رہے ہیں جو آپ کے پاس ہے؟ آپ بیڈ پر سوتے ہیں، اے سی والے کمرے میں سوتے ہیں، آپ کے گھر میں کارپیٹ لگا ہوا ہے، وہ بیچارہ گوبر میں پڑا ہوا ہے، کیا آپ اس کے اوپر بوجھ نہیں ڈالتے؟ کیا اس کے اوپر آپ سواری نہیں کرتے؟ اگر یہی بات ہے تو پھر اس کو وہ سہولت دو جو آپ کو اپنے پاس ہے، اس لیے کہ آپ جانوروں کو اپنے برابر قرار دے رہے ہیں۔ ہمارے ہاں انسان اور جانور میں فرق ہے۔ پھر تو یہ کہ اگر آپ نے سواری کرنی بھی ہے تو آدھے راستے تک آپ اس پہ سواری کریں، آدھے راستے تک آپ اس کو اپنے اوپر سوار کر کے چلائیں تاکہ انصاف ہو جائے، حالانکہ ایسا تم بھی نہیں کرتے۔ اسی طرح دیکھیں دنیا بڑی ترقی کر گئی ہے، اگر یہ لوگ پابندیاں لگائیں تو جو جانور ہے، بعض جانوروں کی غذا ہے، دن رات جنگلوں میں یہ چل رہا ہوتا ہے اور آپ کھڑے ہو کر ویڈیو بنا رہے ہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ شیر ہرن کو کھا رہا ہے، جنگلی جانوروں کو کھا رہے، آپ کھڑے ہو کے ویڈیو بنا رہے ہیں، آپ اس کو روک نہیں رہے، حالانکہ اس وقت آپ روک سکتے ہیں نا۔ سمندر میں ایک جانور دوسرے کو کھا رہے ہیں، آپ اس کی ویڈیو بنا کے آگے ڈال رہے ہیں، وائرل کر رہے ہیں، آپ اس کو روک نہیں رہے۔ چلے آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ہمارے بس میں نہیں ہے، وہ تو تمہارے بس میں نہیں ہے، لیکن جو تمہارے بس میں ہے اس ویڈیو بنانے والوں کو پھر پکڑو نا کہ تمہارے سامنے جانور کو کھا رہے اور تم اس کو منع نہیں کر رہے ہو۔ لیکن یہ جو آپ کی چڑیا گھر بنے ہوئے زو، اس زو میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک جانور کو دوسرے جانور کی غذا بنایا جا رہا ہے، زندہ جانور کو پنجرے میں چھوڑا جاتا ہے اور وہ اس کو کھاتا ہے، اس وقت تمہارا انصاف کہاں ہوتا ہے؟ اگر آپ اس جانور کو یہ غذا نہیں دیں گے تو وہ تو مر جائے گا، یہ اس کی غذا ہے، اللہ نے اس کے لیے غذا بنائی ہے، آپ روک بھی نہیں سکتے۔ گھروں میں جو جانور پالے ہوئے ہیں، ایک تو یہ کہ جو پنجرے کے اندر جانور بند ہے تو کیا یہ اس کی حق تلفی نہیں ہے؟ یہ بھی تو حق تلفی ہے، کھول دو اس کو۔ پھر اس کو جو جانور آپ کھلا رہے ہو یہ بھی تو حق تلفی ہے، کھول دو، ختم کر دو۔ لیکن وہاں کسی کو اعتراض نہیں ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ ملحد کی دشمنی صرف اسلام اور مسلمان کے ساتھ ہے، یہ حقوق کی بات کرتا ہے، حالانکہ آپ اگر ہمارے ہاں حقوق کی خلاف ورزی کی بات کر رہے ہو تو مسلمانوں کے حقوق کی کتنی خلاف ورزی ہو رہی ہے، لیکن وہاں کسی کو اعتراض نہیں کرنا پڑتا۔ پھر دنیا میں آپ دیکھیں یہودیوں کی ایک رسم ہے کہ وہ مرغی کو اپنے سر سے گھما کے اور پھر پتھر پر زندہ مرغی کو مار مار کے قتل کرتے ہیں۔ اٹھاؤ نا اس پر آواز۔ اسپین میں بڑے مقابلے ہوتے ہیں، وہ کیا ہوتا ہے؟ چھرا ہاتھ میں ہوتا ہے اور بیل کو چھرا مار کے قتل کیا جاتا ہے۔ جب آپ کہیں کہ یہ کیا ہے، کہتے ہیں یہ ہمارے کھیل ہے، آپ کے لیے کھیل میں جانور کا قتل کرنا جارحانہ طریقے سے یہ جائز ہے، مسلمان کے لیے عبادت کے طور پر جائز نہیں۔ ڈنمارک میں آپ دیکھیں، وہاں پر جو ان کی ایک تہوار ہوتی ہے، اس تہوار کے موقع پر وہ کیا کرتے ہیں؟ ڈولفن مچھلی جو انسان دوست ہے، شریف مچھلی ہے اور اس کی شکار پہ بھی پابندی ہے، اس ڈولفن مچھلی کو اتنی مقدار میں مارا جاتا ہے
جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ کیوں سمندر کا پانی سرخ ہو جاتا ہے، آپ چاہے تو یوٹیوب پہ اس کی ویڈیوز دیکھیں، ہزاروں کی تعداد میں ان مچھلیوں کو مارا جاتا ہے، پوچھا جاتا ہے یہ کیوں کرتے ہو؟ کہتے یہ تو ہماری تہوار ہے، مہرجان ہے، آپ کے تہوار میں سب کچھ جائز، ہمارے تہوار میں دشمنی آ جاتی۔ چلیں اگر آپ جانوروں کو گوشت نہیں کھاتے، سبزی تو کھاتے ہوں گے نا؟ جو سائنسدان ہے، سائنسدانوں نے یہ بات ثابت کی ہے کہ جب آپ کسی درخت کو، کسی پودے کو یا کسی سبزی کو کاٹتے ہیں اور اس سے ایک بو آتی ہے، کہتے یہ اس سبزی کا ری ایکشن ہے، آپ مجھے کیوں کاٹ رہے ہیں؟ پھر سبزی کھانا بھی چھوڑ۔ لیکن ایک اہم بات دیکھیں، آپ نے ایک چیز نوٹ کی ہوگی کہ جو جانور گوشت کھاتے ہیں، جیسے بلی ہے یا کتا ہے، شیر، چیتا، جو گوشت کھاتے ہیں ان کے دانت نوکدار ہوتے ہیں، آپ غور کریں۔ اور جو جانور سبزیاں کھاتے ہیں ان کے دانت چپٹے ہوئے ہوتے ہیں، گھاس کھاتے ہیں ان کے دانت چپٹے ہوئے ہوتے ہیں، اور کچھ وہ ہوتے ہیں کہ کچھ دانت چپٹے ہوئے ہیں اور کچھ نوکدار ہیں۔ اگر آپ نے یہ معلوم کرنا کوئی نئے جانور ہے کہ یہ کھاتا کیا ہے، تو آپ دیکھیں اگر دانت نوکیلے ہیں تو وہ گوشت کھائے گا، دانت چپٹے ہوئے ہیں تو وہ سبزی کھائے گا، اور جس کے پاس یہ دونوں قسم کے دانت ہوتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گوشت بھی کھا سکتے ہیں، سبزی بھی کھا سکتے ہیں۔ اب دیکھیں انسان کے جو دانت ہیں نا، یہ آگے اوپر والے دو دانت، اس کو کہا جاتا ہے ثنایا علیٰ، ثنایا سفلیٰ، اس کے برابر میں جو دو دانت ہیں اس کو کہتے ہیں رباعی، ان دو کے برابر میں یہ جو دانت ہے اس کو رباعی کہتے ہیں۔ اس کے برابر میں جو دانت ہے، یعنی تیسرے نمبر پہ جو دانت آ رہا ہے، وہ اس کو کہتے ہیں انیاب۔ انیاب کے پیچھے زواحق، زواحق کے پیچھے طواحن، اور طواحن کے پیچھے نواجز۔ اب دیکھیں یہ جو انیاب ہے نا، یہ نوکیلے ہیں، اور انیاب کے پیچھے یہ چپٹے ہیں۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو نوکیلے دانت دیے ہوئے ہیں، اگر یہ نوکیلے دانت تھوڑے بڑھ جائے نا، کسی انسان کو خوفناک بنانا ہو، ڈریکولا بنانا ہو، تو یہ تیسرے نمبر کے دانت لمبے کر دیتے ہیں، اس سے انسان کیا ہو جاتا ہے؟ خوفناک ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو دانت دیے ہوئے اللہ نے، ان دانتوں سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کو گوشت کھانے کی بھی اجازت ہے اور انسان سبزی بھی کھا سکتا ہے۔ یہ کائنات کی تخلیق ہے، ورنہ تو ان دانتوں کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ یہ نوکیلے دانت انسان کو دیے کیوں ہے؟ تو ان دانتوں سے آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ خالق نے اس کو جو بنایا ہے، اس کو مخدوم کائنات بنایا ہے، اور باقی چیزیں یہ انسان کی خدمت کے لیے ہے۔ تم اتنی بے رحمی کے ساتھ جانور کے اوپر چھریاں مارتے ہو کھیل میں، تم مرغیوں کو پتھر پہ مار مار کے ذبح کرتے ہو، کہتے یہ ہمارے گناہوں کا کفارہ ہے۔ بے قصور مچھلیوں کو کھانے بغیر ایسے ہی قتل کرتے ہو، جو انسان دوست مچھلیاں ہیں وہ تمہارے لیے جائز ہے، لیکن اگر مسلمان اللہ کے حکم کے لیے جانور کو ذبح کرتا ہے تو پھر وہ تمہارے لیے ناجائز ہو جاتے، اس پہ پھر اعتراضات شروع ہو جاتے۔ مسلمان کو کسی حکمت کے پیچھے چلنے کی ضرورت نہیں ہے بس۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ اللہ نے اس کائنات میں جو جانور پیدا کیے ہیں، آج تک کبھی ایسا ہوا ہے کہ جانور ختم ہو گئے ہوں؟ اور پھر یہ اعتراض زیادہ تر ہندو کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ گاؤں ماتا کی بےزتی ہو رہی ہے، اعوذ باللہ۔ اب یہی گاؤں ماتا وہاں سے بیچنے والے کون ہیں؟ خود ہی پاکستان میں بیچ دیتے ہو، اور جب ہم اسے کھاتے ہیں تو پھر اس پر اعتراض ہوتا ہے۔ اگر یہ قربانیاں ختم ہو جائے اور یہ روزانہ جانوروں کا ذبح کرنا ختم ہو جائے تو کچھ عرصے کے بعد یہ جانور اتنے زیادہ ہو جائیں گے کہ ان کے لیے پوری دنیا کا چارہ بھی کم ہو جائے گا۔ اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو ایک اندازے سے پیدا کیا ہے، جانوروں کو بھی اتنا ہی پیدا کرتے ہیں جتنی ان کی ضرورت ہوتی ہے، تاکہ آگے جا کر یہ معاشرے کے اوپر وبال نہ بنے۔ لیکن عالم کفر اور ملحد، ان کی دشمنی اسلام کے ساتھ ہے، اس لیے اسلام پہ اعتراض کریں گے۔ اسلام کے علاوہ دوسری چیزوں میں چاہے ظلم و تشدد اور بربریت کتنی زیادہ کیوں نہ ہو جائے، لیکن وہ حضرات اس پر کبھی بھی اعتراض نہیں کریں گے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔